أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ تغابن، یہ اس قرآن پاک کی 64 نمبر سورت ہے۔ اس میں کچھ آیتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں، لیکن اس پوری سورت کو مفسرین نے مدنی سورت قرار دیا ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 9 کے فقرے ذالک یوم التغابن سے اس کا نام تغابن ماخوذ ہے۔ اس میں 17 آیت ہیں۔ اس سورہ کا موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ اس میں کلام کی ترتیب ایسے ہے کہ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، پھر آیت 5 سے 10 تک میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے اور آخری آیت تک اس میں مخاطب سخن وہ ہیں جو کہ اس کی دعوت کو مانتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں کہا جا رہا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ بڑا قادر ہے۔ اللہ ہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور حاکم حکمران ہے، اور اس نے یہ کائنات بے مقصد ہے، اور انسان یہاں پر غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے اور اس کی کوئی باس پوس کرنے والا نہ ہو، اور اس کائنات کا مالک اور حاکم بے خبر نہیں کہ اس کی سلطنت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کا کوئی علم نہ ہو۔ آیت 2 میں کہا جا رہا ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، بس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ کائنات نہ تو بے مقصد ہے اور نہ ہی بے حکمت، بلکہ اس کے خالق نے اسے برحق پیدا کیا ہے، اور جو کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ ایک فضول تماشا ہے جو بلا فضول ہی شروع ہو گیا اور ایسے ہی بنا کسی سبب ختم ہو جائے گا، تو اس کو اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ آخر میں جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے گا، اس کا کوئی باس پوس کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ ہی نے تم کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ اگر تم چاہو تو کفر کر سکتے ہو، مطلب انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایمان کے راستے پہ چلے اور چاہے تو وہ نہ مانے اور کافروں والا راستہ اختیار کرے۔ ایمان و کفر میں کسی کے اختیار کرنے کو کسی کو بھی مطلب یہ باؤنڈ نہیں کیا گیا، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، یہ اس کی اپنے ول پر ہے، یہ اس کی اپنی مرضی منشا پر ہے کہ وہ ایمان کے راستے پہ چلتا ہے یا یعنی حق کے راستے پہ چلتا ہے یا پھر باطل کے راستے پہ چلتا ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا اس کا وہ ذمہ دار خود ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ انسان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی احادیث میں فرمایا ہے کہ ہر انسان صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں خارج یعنی بیرونی عوامل اسے کفر و شرک اور گمراہی اس پر عائد کر دیتے ہیں، یعنی ہر ذی شعور دین الہی دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار یا جو اس کے اطراف کے لوگ ہیں اس کو مذاہب، فرقے، عقیدوں کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، اس پرٹیکولر ریلیجن میں اس کو اس کی تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ خود منسلک ہوتے ہیں۔ آیت 3 میں کہا جا رہا ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت اور قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آدمی کو عطا کی گئی ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں میں انسان کو زمین کی سب سے بہترین مخلوق بنایا گیا ہے، اور اسی بنا کہ اس کائنات پہ حکمرانی کرے یا رسائی حاصل کرے ان تمام چیزوں پہ جو اس کے گرد و پیش میں پائی جاتی ہیں۔ آیت 4 میں کہا جا رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ جانتا ہے، اور ان کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں والی راز کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ رب العالمین انسانوں کے صرف ان اعمال سے ہی واقف نہیں جو لوگوں کے علم میں آ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، بلکہ ان اعمال کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سب سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اعمال کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کا کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی،
کس مقصد کے تحت اس نے یہ کیا تھا؟ آیا کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے سبب، اپنی عزت و تکریم لوگوں کی نظروں میں کرنے کے سبب کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔